دوستوں، نامچین ناٹکار، پترکار، لیکھک اور نہایت ہی بہترین، بے مثال اور بے شمار فلموں کے اسکرین پلیز لکھنے والے جناب جاوید صدیقی صاحب ایک ایسی پینی نظر رکھتے ہیں اور ایک ایسا پینا قلم کہ ان کے لکھے خاکے کسی بھی انسان، شہر، سماج یا زمانے کا زندہ پورٹریٹ کھینچ کے رکھ دیتا ہے آپ کے سامنے۔ ہندوستانی تھیٹر اور بیگم زیدی اور اس پورے زمانے کے تھیٹر کے سین کا خاکہ سنتے ہیں جاوید صدیقی صاحب سے۔ دوستو، جب میں بچہ تھا تو رامپور میں بیگم زیدی اور بشیر حسین زیدی صاحب کا نام بہت سنا کرتا تھا۔ وہ ہمارے ہاں بالکل ایک ہاؤس ہولڈ جیسا نام تھا، کیونکہ زیدی صاحب جو تھے وہ وہاں کے، جب رامپور اسٹیٹ ہوا کرتی تھی تو وہ وہاں کے چیف منسٹر تھے اور بہت انہوں نے وہاں اچھے کام کیے تھے، جس کی وجہ سے ان کی کافی شہرت، بلکہ آج تک بھی ہے۔ لوگ زیدی صاحب کو آج بھی یاد کرتے ہیں اور بیگم قدسیہ زیدی کو بھی آج بھی یاد کرتے ہیں۔ تو بیگم قدسیہ زیدی یا زیدی صاحب کا نام جب میں بامبے آیا 59 میں تو میرے لیے اجنبی نہیں تھا، لیکن قدسیہ زیدی کی وہ حیثیت، ایک رائٹر کی حیثیت جو ہے وہ مجھے نہیں معلوم تھی۔ اور ہوا یہ کہ ایک ناٹک کا تو مجھے شوق تھا، میں دیکھا کرتا تھا۔ یہاں ناگپاڑا پہ ایک ناگپاڑا نیبرہڈ ہاؤس ہے، جہاں کچھ لوگوں نے مل کے ایک ڈرامہ سوسائٹی بنا رکھی تھی اور اس کا نام بھی ہندوستانی ڈرامہ سوسائٹی تھا، اس کا میں ممبر تھا۔ تو ایک خاتون ہوا کرتی تھی، ان کا نام تھا ڈالی رضوی، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک ناٹک کر رہے ہیں، اس کا نام ہے چچا چھکن نے تصویر ٹانگی۔ تو چچا چھکن کا رول جو تھا وہ مجھے دیا گیا اور میں اس رول کے لیے بالکل فٹ تھا، اس لیے کہ میرا اس زمانے میں کوئی 55 کلو کا وزن تھا، نہایت پتلا دبلا سا آدمی، جیسا کہ چچا کا حلیہ بیگم زیدی نے بتایا ہے، 2 پلی ٹوپی، ایک انگرکھا اور بہت ہی پتلا دبلا سا آدمی۔ یہ کیریکٹر جو ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے اس کا ناٹک دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے، یہ کیریکٹر ایسا ہے کہ جو چھوٹی سی بات کو بہت بڑا کر دیتا ہے۔ ہی میکس اے میس آف ایوری تھنگ۔ مطلب بات صرف اتنی سی تھی کہ انہیں دیوار پہ تصویر ٹانگنی تھی، لیکن یہ کہ وہ پورے گھر کا ستیاناش مار دیتے، یہ پورا ناٹک ہے۔ اور میں اس کے 4-5 شوز ہوئے تھے، تو اس میں سے ایک شو جو تھا وہ میں زندگی میں کبھی نہیں بھولوں گا، اس لیے کہ اس شو پہ مجھے بڑی داد ملی تھی، بلکہ اسٹینڈنگ اوویشن ملا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ وہ اسٹیج تھا اور وہاں پیچھے دیوار میں تو کیل لگائی نہیں جا سکتی تھی، اس لیے ڈائریکٹر صاحبہ نے یہ سوچا کہ ایک بڑا سا لکڑی کا فریم بنایا جائے اور اس میں ایک پردہ لگا کے اس کے اوپر دیوار کی پینٹنگ، مطلب کچھ وہ دکھ رہی ہیں، اینٹیں جیسی دکھ رہی ہیں، تو ایک بڑی سی دیوار بنا دی گئی تھی اور چچا جو ہیں وہ بانس کی سیڑھی لگا کے اس کے اوپر چڑھتے ہیں اور کیل ٹھوکتے ہیں۔ تو پتہ نہیں اس شو میں کیا ہوا کہ چچا جب کیل ٹھوک رہے تھے، یعنی میں جب سیڑھی پہ چڑھ کے کیل ٹھوک رہا تھا، تو وہ دیوار اور سیڑھی اور میں تینوں گر گئے اور لوگ کھڑے ہو کے ہنس رہے تھے اور شور مچا رہے تھے اور تالی مار رہے تھے۔ ان کو لگا کہ صاحب یہ جو ہے یہ اس کا کلائمیکس ہے کہ دیوار گر گئی۔ تو یہ بیگم زیدی سے میرا پہلا وہ تھا۔ اس زمانے میں مجھے پتہ چلا کہ بیگم زیدی نے جو ہے وہ بہت سارے ایسے ناٹک لکھے ہیں، پورا ایک سیریز انہوں نے لکھا ہے، چچا چھکن کے کارنامے، چچا چھکن میلہ دیکھنے گئے اور چچا چھکن نے خط لکھا اور چچا چھکن نے یہ کیا وہ کیا۔ پھر جب اپٹا سے میرا رشتہ جڑا تو میں نے بیگم زیدی کے سیریس ناٹک دیکھنے شروع کیے۔ میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے بلراج ساہنی، اے کے ہنگل، شوکت آپا کو آزار کا خواب کرتے دیکھا ہے۔ میں نے
ان کا اور دوسرے پلیز بھی دیکھے ہیں. بعد میں جو ان کے پلیز جو تھے وہ تو میں نے دیکھے، لیکن یہ کہ یہ پلے میں نے دیکھا اور مجھے بہت اچھا لگا. میں نے خالد کی خالہ دیکھا جس میں فاروق شیخ اور ایشان آریہ کو میں نے اسٹیج پہ کام کرتے دیکھا، اور مرحوم یونس پرویز کو اس میں اپنا بڑا باکمال رول کرتے دیکھا. تو بیگم صاحبہ کے بارے میں معلومات، بیگم صاحبہ کے ناٹک، اور جب میں نے پڑھنا شروع کیا ان کے بارے میں تو مجھے اس بات کی بڑی حیرت ہوئی، بلکہ ایک بات نہیں کئی باتوں کی بڑی مجھے حیرت ہوئی. ایک تو یہ کہ اگر آپ سچ پوچھیں تو ان کی جو پلے رائٹنگ ہے، جس میں تقریباً انہوں نے 21 ایڈپٹیشنز کیے ہیں یا 22 کیے ہیں، اس کی عمر صرف 12 سال ہے. 1948 سے لے کر اور اگر 60 تک کا آپ دیکھیں تو صرف 12 سال ہے. اس 12 سال میں وہ خاتون جو ہیں وہ تقریباً 21-22 فل لینتھ پلیز کا ایڈپٹیشن کرتی ہیں. اس کے علاوہ تقریباً 50 کے قریب وہ بچوں کے لیے اور کچھ ناٹک لکھتی ہیں، ترجمہ کرتی ہیں، کیا کرتی ہیں. ان کا سوشل ورک، ان کا گھر، اور ایک وہ بہت بڑے آدمی کی بیوی اور بڑی سوشل ورکر ہونے کے کا جو تھا، وہ سب ان ساری ذمہ داریوں کے ساتھ یہ چل رہا تھا. اور پھر اس کے بیچ میں ہندوستانی تھیٹر کا خواب، اور میرا خیال ہے 56-55 میں جیسا کہ بتایا گیا کہ انہوں نے وہ ایک کمپنی بنائی اور اس میں کن لوگوں کو ساتھ لیا. ستیو صاحب نے اس کی کافی ڈیٹیل بتائی، ہمارے جین صاحب نے اس کی کافی ڈیٹیل بتائی. تو مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی تھی کہ یہ کیسے اتنا انہوں نے کام کیا ہوگا، کیا اسپیڈ رہی ہوگی ان کی، کیا دیوانہ پن تھا، کیا کس قسم کا انتھوزیازم تھا یہ جو ایک آدمی کو یہ کام کرا دیتا ہے. بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ ان کے سارے ناٹک جو ہیں اتنا عرصہ گزرنے کے بعد، اتنا 60 سے لے کر اور آج 2015 ختم ہونے آیا، ابھی تک ان کے سارے ناٹک نہیں چھپے، نہ ہندی میں نہ اردو میں. جبکہ بہت سارے ایسے بے تکے اور بیہودہ ناٹک ہیں جن کے پوری اینتھالوجیز چھپ چکی ہیں، کلیکشنز چھپ چکے ہیں، لیکن بیگم زیدی کا کام جو ہے وہ ابھی تک پورے طور پر کہیں سامنے نہیں آیا. جبکہ انہوں نے اپنی زبان کو رچ کرنے کے لیے کس زبان کا سہارا نہیں لیا. انہوں نے سنسکرت کے ناٹک لیے، انہوں نے رشین ناٹک لیے، انہوں نے انگلش ناٹک لیے، ایک چائنیز ناٹک بھی انہوں نے چینی ناٹک بھی ہندوستانی میں ترجمہ کیا. بیگم زیدی نے جو ترجمے کیے ہیں اس میں سے میں نے بہت سارے پڑھے ہیں، دیکھے بھی ہیں. میں نے خود درجن بھر سے زیادہ ایڈپٹیشنز کیے ہیں، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ ایڈپٹیشن اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا دکھائی دیتا ہے یا سنائی دیتا ہے. یہ اگر پودا چھوٹا ہو اور آپ ایک مٹی سے نکالیں اور دوسری مٹی میں لگا دیں تو اس کا اگنا بڑا آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ مٹی پکڑ لیتا ہے نئی مٹی کو. لیکن ایک پورے پیڑ کو، ایک تناور درخت کو آپ اس کی مٹی سے اکھاڑ کے دوسری مٹی میں لگائیں اور یہ امید کریں کہ اس کے پھل پھول بھی باقی رہیں گے، اس کی ہریالی بھی باقی رہے گی اور اس کی جڑوں کو نقصان بھی نہیں ہوگا، یہ ناممکن ہے. ایسا نہیں ہوتا. کمال وہی ہے کہ جب دوسری زبان کا ناٹک ہماری زبان میں آتا ہے تو وہ اس طرح چولا بدل کے آتا ہے، اس طرح روپ بدل کے آتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ ہمارا ناٹک. ابھی تھوڑی دیر پہلے لبنہ اور سلیم نے ڈالز ہاؤس کا، گڑیا گھر کا آخری ٹکڑا پڑھا. ظاہر ہے کہ انگلش ناٹک ہے، اس میں کسی پریسٹ کا ذکر ہوگا، چرچ کا ذکر ہوگا، ان کے آپس کے ریلیشنز کے بارے میں، لیکن کتنی خوبصورتی سے انہوں نے ایک اسلامی ٹینٹ کو بیچ میں لے کر آئی ہیں وہ، کہ یہ کہتے ہوئے کہ اگر بیوی مہر معاف کر دے تو عورت کو آزادی حاصل کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے. یہ پورا ہندوستانی ہو گیا. یہ چیز جو ہے
یہ جو زبان کا استعمال بڑا مشکل کام ہوتا ہے. میں نے بہت کچھ لکھا ہے، اس لیے میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ جب ہم قلم اٹھاتے ہیں تو خاص طور سے ناٹک اور فلموں میں جب ہم قلم اٹھاتے ہیں تو وہ قلم ہمارا نہیں ہوتا. وہ اس لیے ہمارا نہیں ہوتا کہ ہم کردار لکھتے ہوتے ہیں. میں اپنا نہیں لکھتا. جاوید صدیقی یا قدسیہ زیدی اپنی زبان نہیں لکھ سکتے، وہ کردار کی زبان لکھ رہے ہوتے ہیں. کردار ہندی بول رہا ہے یا اردو بول رہا ہے، وہ کون سی زبان بول رہا ہے، اور وہ اس کیریکٹر کی زبان ہے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا علاقہ کیا ہے، اس کی جغرافی کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، وہ ساری چیز اس کی بول چال پہ آ جانی چاہیے. آپ قدسیہ زیدی کے ناٹک اگر پڑھیں تو اس میں پوری ایک تہذیب اتنی خوبصورتی سے رچی بسی آپ کو دکھائی دیتی ہے کہ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ علاقہ کیا ہے، یہ جگہ کیا ہے، کس کا ہے. مثال کے طور پر آذر کے خواب کو آپ اگر پڑھیں تو آذر کا خواب شاہ کا پلے ہے. شاہ کی انگلش، شاہ کا ہیومر، شاہ کی جملے بازی ہم سب جانتے ہیں. جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے پیگملین پڑھا ہے ان کو معلوم ہے کہ شاہ نے کیا کس کمال کا ناٹک لکھا تھا. لیکن بیگم زیدی نے اگر شاہ سے 19 کام نہیں، اگر 21 کام نہیں کیا تو 19 بھی نہیں کیا ہے. وہ کہیں کہیں انہوں نے اپنا جو ایتھوس پیش کیا ہے، انہوں نے دلی کی زبان، دلی کے کارخانداروں کی زبان، وہ حجوں کی زبان، حجوں کے باپ کی خیراتی کی زبان، ان لوگوں کی جو زبانیں انہوں نے کریٹ کی ہیں اور جس طریقے سے کریٹ کی ہیں وہ ان کیریکٹرز کو زندہ جاوید بنا دیتی. اور یہ آسان کام نہیں ہوتا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ کیریکٹر کی کھال کے اندر اتریں، اس کی آتما کے اندر اتریں اور پھر باہر اس کو آگے بڑھائیں اور نکالیں اس کو. تو بیگم صاحبہ کا یہ جو کمال ہے، زبان کا کمال. ایک اور چیز کہ بیگم صاحبہ نے حالانکہ ہندوستانی انہوں نے خود کو کہا اور ہندوستانی میں ہندی اور اردو دونوں آ جاتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے. تو ان کی زبان نہ ہندی ہے نہ اردو ہے، وہ ایک ملی جلی گنگا جمنی زبان ہے. آپ شکنتلا کے بارے میں ستیہ صاحب نے کہا کہ اعتراض کیا گیا کہ صاحب رشی منی اردو کیسے بول سکتے ہیں، لیکن یہ غلط اعتراض ہے. یہ کسی کم عقل اور کم پڑھے لکھے آدمی نے یہ اعتراض کیا ہوگا، اس لیے کہ بیگم صاحبہ کا مقصد یہ نہیں تھا. بیگم صاحبہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو آڈینس میں بیٹھے ہیں، جو سنسکرت نہیں جانتے ہیں، جو اچھی کلشٹ ہندی نہیں جانتے ہیں، ان تک شکنتلم پہنچ جائے تو وہ ان کی زبان میں پہنچے گا. آپ کو اپنا مقصد اگر کسی سے بیان کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کی زبان میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ اپنی زبان میں. اور یہی بیگم صاحبہ نے کیا. آپ سنسکرت کے مرچی کٹکم لے لیجئے، یا آپ ان کا جو دوسرا پلے ہے مدرا راکشس ہے وہ لے لیجئے. یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ وہ اپنے پلیز خود بھی نہیں دیکھ سکیں. میرا خیال ہے کہ مشکل سے 4 پلیز ان کی زندگی میں ہوئے. امرپالی ہوا، مدرا خالد کی خالہ ہوا، شکنتلا ہوا اور آذر کا خواب ہوا. باقی جتنے بھی پلیز ہیں ان کے بھی 18-20 باقی پلیز وہ ان کی موت کے بعد ہوئے. لیکن اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بیگم صاحبہ نے جو کچھ بھی کیا، انہوں نے ہندوستانی اسٹیج کو امیر بنا دیا. 45 سال کی عمر میں جہاں میں ابھی شمع کے ساتھ بیٹھ کے حساب لگا رہا تھا کہ لوگ 46 کہہ رہے تھے، ان کی عمر 45 سال 4 دن تھی. اس 45 سال 4 دن میں انہوں نے جو کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں لوگ 450 سال میں نہیں کریں. اور مجھے افسوس اس کا ہوتا ہے کہ ہم سینٹینری منا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس سینٹینری پر اگر ان کے سارے ڈراموں کی ایک کتاب چھپ جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سینٹینری صحیح معنوں میں سینٹینری ہوتی، یہ ان کو صحیح طور پر خراج عقیدت ہوتا، اور ہم تھیٹر والے اور وہ لوگ جن کا ادب اور تھیٹر سے تعلق ہے واقعی انہیں سلام کرتے. یہ لیکن ہماری بدنصیبی کہ ہم ایسا نہیں کر سکے. شاید اب ہو، اب لوگ کو ایک سمجھ آ رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. ویسے بھی آج بھی ہماری جیبیں اچھے ناٹکوں کے معاملے میں اتنی خالی ہیں جتنی اس زمانے میں خالی تھی.
آج بھی ہمارے پاس کوئی اچھے ناٹک نہیں ہے، نہ اچھے لکھنے والے ہیں اور نہ اچھے ناٹک ہے۔ بیگم صاحبہ ایک بھرپور شخصیت تھی۔ وہ حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ وہ جیسے کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو اگربتی کی طرح زندگی بھر رات نہیں جلتے رہتے، وہ پھلجھڑی کی طرح ہوتے ہیں کہ آئے اور پورے ماحول کو روشن کیا اور ختم ہو گئے۔ تو بیگم صاحبہ بھی ایک ایسی پھلجھڑی تھی جو آئیں اور پورے ماحول کو روشن کیا اور چلی گئی۔ جب بیگم صاحبہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو مجھے غالب کا ایک شعر یاد آ رہا تھا جو اس نے پتہ نہیں کس کے بارے میں کہا تھا، لیکن کیا خوب کہا تھا کہ مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم، مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم، تو نے وہ گنجہائے گرمایا کیا کیے؟ اگر میرا بس چلے تو اس مٹی سے پوچھوں کہ کم بخت بڑھیا، تجھ میں جو خزانے چھپائے تھے تو نے کیا کیے؟ بہت بہت شکریہ جاوید بھائی، اور شاید ہے کہ جو آپ نے آج بات اٹھائی ہے مہتوپورن، اس کی طرف شمع زیدی جی اور شاعری ساتھیوں کام کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے سال تک وہ ہم کو ایک انتھالوجی ان کے ناٹکوں کی ہم کو دیکھنے کو ملے، اردو میں بھی اور ہندی میں بھی۔ اور ایک بات آپ کی بالکل صحیح تھی کہ جس طرح سے کہ سنسکرت کے ناٹک کو لے کے اعتراض کیے گئے کہ بھائی کیوں وہ رشی منی کیسے اردو کن زبان بول سکتے ہیں، یہ اعتراض ہمیشہ کیے جاتے رہے ہیں۔ جب تلسی نے بھی رامائن کو اودھی میں کہا تو کہا گیا کہ بھائی دیو بھاشا میں کیوں نہیں بول رہے ہیں، اور وہ گاؤں کی اور اودھی زبان میں کیوں بول رہے ہیں۔